کٹیہار سے محمد امن سرتار صاحب کا سوال ہے، اپنے گھروں پر سلفی منہج کی دعوت کیسے رکھیں جبکہ گھر والے دیوبندی یا بریلوی خیالات سے متاثر ہوں؟ محمد امن بھائی، اگر گھرانہ ایسا ہے گھر کے افراد دیوبندی یا بریلوی خیالات سے متاثر ہیں تو اس تعلق سے قرآن حکیم کی وہ جو آیت کریمہ ہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، وہ آیت کریمہ اپنے سامنے آپ رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ دعوت اللہ کا کام جو ہے وہ حکمت و دانائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب حکمت و دانائی کیا ہے؟ حکمت و دانائی یہ ہے کہ آپ اگر ایسے گھرانے کے اندر ہیں تو آپ ان کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن و حدیث کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی زندگی اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے اہل خانہ کو توحید کی دعوت دی، وہ چیزیں اپنے سامنے آپ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے خود اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو آپ دعوت و تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اپنے کنبے اور قبیلے والوں کو سمجھائیں۔ اچھا، پھر کیا سمجھانا ہے وہ بھی چیزیں واضح کر دی گئیں۔ سب سے پہلے توحید کو پیش کیا جائے ان کے سامنے، توحید ان کو بتایا جائے کہ توحید ہے کیا چیز۔ آپ اگر ایسے گھرانے کے اندر ہیں جہاں توحید کی جگہ بدعت و خرافات نے لے لیا ہے، توحید کی جگہ شرکیہ اعمال نے لے لیا ہے، تو آپ اول کام تو یہ کریں کہ آپ ان کے سامنے، لیکن یاد رہے حکمت و دانائی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ خون خرابے کی نوبت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ مار پیٹ کی نوبت آ جائے۔ ادب اور پیار اور محبت کے دائرے میں رہ کر کے والدین کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، چچا کے سامنے اور دیگر افراد کے سامنے آپ ان کے سامنے توحید کو بیان کریں۔ توحید ہے کیا چیز؟ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز بدعات میں سے ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ہے۔ حدیثیں دکھا کر کے پیارے نبی کی پیاری باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو ان کے سامنے رکھ کر کے آپ ان کو ریفرنس کے ساتھ ان کو دکھائیں، ان کو سمجھائیں۔ تو پہلا کام تو یہ کریں آپ کہ ان کے سامنے جو ہے توحید کی دعوت پیش کریں۔ دوسری چیز ہے آپ کے سوال میں جو ہے کہ سلفی منہج کی دعوت۔ سلفی منہج کی دعوت بھائی تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلفی منہج کی دعوت کیا ہے؟ سلفی منہج کی دعوت وہی ہے قرآن و حدیث کا علم جو ہے فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے۔ آپ ان سے بتائیے، گھر والوں کو سمجھائیے چیزیں کہ قرآن و حدیث کو جو ہے وہ عقل کے میزان پر رکھ کر کے نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے منہج سلف ضروری ہے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے ہم اس بیس پر نہیں چلیں گے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، یہ بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ضرور سنائیں، ان کے سامنے پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لو کان الدین علی الرائے، اگر دین کا تعلق عقل اور رائے سے ہوتا تو انسان کو موزے پر مسح اوپر نہیں بلکہ نیچے کرنے کے لیے کہا جاتا، چونکہ ظاہر سی بات ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی گرد و غبار نیچے لگے رہتے ہیں تو اوپر مسح کرنے کا، ہاتھ پھیرنے کا کیا معنی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے نیچے کیا جائے۔ تو بہرحال منہج سلف، سلفی منہج کی دعوت اگر رکھنی ہے تو منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کی اہمیت کیا ہے، منہج سلف ضروری کیوں ہے، ان کے سامنے آپ پیش کریں۔ فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، ان کو بتائیں کہ یہ ساری چیزیں حجت نہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے شہادت دی کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور بعض روایتوں میں ایک اور اضافہ ملتا ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں منہج سلف ضروری کیوں ہے۔ تو ایک کام کریں آپ، حکمت و دانائی کے ساتھ توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھیں، اور گاہے بگاہے اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ ان کو پیار محبت سے تنبیہ کریں، ان کو سمجھائیں، پیارے نبی کی حدیث لے کر کے ان کے سامنے پڑھیں کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی نے تو ایسا فرمایا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے واقعات اسلاف امت کے آپ کو ملیں گے۔ اپنے ہندوستان ہی کے اندر ضلع سدھارتھ نگر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم گزرے ہیں، عبد الرحمن بن یعقوب ڈوکمی۔ عبد الرحمن بن یعقوب ڈوکمی کی سیرت اور ان کی زندگی کی جانکاری رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے گھر کے اندر تعزیہ داری ہوتی تھی، بدعت و خرافات کے رسومات انجام دیے جاتے تھے۔ عبد الرحمن بن یعقوب ڈوکمی جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے ماں باپ کو سمجھاتے سمجھاتے نہیں مانے، غصے میں آ کر کے توڑ دیے، غصے میں آ کر کے ان ساری چیزوں کو توڑ دیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد پھر گھر ہی چھوڑ دیے،
گھر چھوڑ کر کے نکل گئے اور اس کے بعد خط لکھتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دوبارہ کب لوٹوں گا مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر چلے گئے، تقریباً 12 سالوں تک ادھر ادھر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر خط لکھتے ہیں کہ میں فارغ ہو چکا ہوں، گھر آنا چاہتا ہوں، کرائے کا پیسہ بھیج دو۔ گھر والوں نے کرائے کا پیسہ بھیجا اور اس کے بعد گھر پہنچتے ہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس میں جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، عبد الرحمن بن یعقوب ڈوکمی گھر کے بدعت و خرافات سے پریشان ہو کر کے گھر سے نکلے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گھر سے نکل جائیے، گھر سے وہ نکلے اور دینی تعلیمات، دین اور شریعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے، تصویر کیا، اس کو سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج آپ جا کر کے ان کا جو علاقہ ہے، ڈوکم کا علاقہ، ضلع سدھارتھ نگر کے اندر علاقہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ توحید پرستوں کا ہے۔ تو انہوں نے دینی تعلیمات کو سیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر سلفی منہج اور دعوت آپ پیش کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں پہلے، آپ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سلفی منہج کیا ہے اور کیا ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ سیکھیے۔ تو یہ چیز بھی آپ کے لیے گھر کے اندر سلفی منہج کو پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور قابل غور ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ گھرانہ دیوبندی خیالات سے متاثر ہو یا بریلوی خیالات سے۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ اگر آپ جان رہے ہیں، تو جو نگیٹو پہلو ہے نا اس کو بھی آپ جانیں۔ آخر آپ جس چیز کے بارے میں رد کر رہے ہیں کہ چیز غلط ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ جانیں، یعنی بریلویت کے تعلق سے یا دیوبندیت کے تعلق سے، اس راستے سے جو بدعت و خرافات آپ کے گھر کے اندر پائے جا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں جانکاری رکھیں، یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا دین اور شریعت کے معاملے میں ان کی کیا ویلو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلفی منہج کی دعوت اگر رکھنی ہے تو قرآن و حدیث کو سیکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اسوہ نمونہ بناتے ہوئے اسی تناظر میں دعوت و تبلیغ اور گھر کے اندر سلفی منہج کی دعوت کو آپ رکھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔